خوش قسمت نوجوان ہیں جن کی بنیاد پر ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں. چند غیرت مند نوجوان باقی ہیں جو متحرک ہیں، جو علاقے کے ہر کمی کو، ہر کمزوری کو بھانپتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے بڑی تعداد میں نوجوانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ خود پریشان ہیں، اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے گھر کی ذمہ داریاں نہیں نبھا پا رہے ہیں. ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، نشہ لگانے والا ہمارا نوجوان ہے، انجیکشن لگانے والا نشہ ہمارا نوجوان ہے، شراب کے ذریعے سے نشہ چاہتا ہے، عورت کا نشہ چاہتا ہے، پیسوں کا نشہ چاہتا ہے. شراب نہ ملے تو پیٹرول سونگ کے اپنی پیاس بجھا رہا ہے. رات میں جاؤ، چوراہوں پر جاؤ، گلیوں میں دیکھو، تاریک راتوں میں دیکھو، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور نشے کی پڑیاں ان کے ہاتھ میں ہے. اس کے ہاتھ سے قرآن کو کس نے چھینا؟ اس کے ہاتھ میں نشہ کس نے تھمایا؟ جس کے ہاتھ میں قرآن تھی، جس کے ہاتھ میں قرآن تھا، جس کے قرآن میں قال اللہ قال الرسول تھا، جو نوجوان امت کی ماؤں کا محافظ تھا، جو نوجوان امت کی بیٹیوں کا محافظ تھا، اس نوجوان کے ہاتھ میں موبائل کس نے تھما دیا؟ یہ نشے کی لت کس نے اس کو دے دی؟ مائیں رو رہی ہیں، بیٹا نوجوان ہے، کماتا نہیں، بیٹی کو سنبھالتا نہیں، ماں کو سنبھالتا نہیں، بیوی کو سنبھالتا نہیں. میرے بھائیو بزرگو دوستو، نشہ طرح طرح کے لے رہے ہیں. کوئی بیڑی کا نشہ، کوئی سگریٹ کا نشہ، کوئی کسی قسم کا نشہ. نشوں میں دھت ہماری نوجوان ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نکاح کہاں ہو رہے ہیں؟ طلاقیں پہلے مسجدوں میں نکاح ہوتے تھے، طلاقیں نہیں ہوا کرتی تھیں. اب مسجد میں ہر دن مغرب کے بعد ایک خلا یا ایک طلاق ہو رہی ہے. نکاحوں کے لیے لڑائیاں ہیں، نکاحوں کے لیے جھگڑے ہیں. عورت بچیاں غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہیں. غیرت مند مسلمان کسی بچے کی عزت لوٹنے پہ لگا ہوا ہے، سیٹیاں بجانے پہ لگا ہوا ہے، اس کو تاکنے میں لگا ہوا ہے، اس کو گھورنے میں لگا ہوا ہے. چاہتا ہے کہ میں کیسے اپنی ہوس بجھا لوں. اس کے پیچھے اگر نوجوان لگ گیا، ایک مسلم نوجوان بچی جو غیر کے ساتھ میں چلی گئی، مسلم نوجوانوں کو تب آیا جوش، تب آیا جذبہ. مسلم نوجوانوں نے سوچا کہ غیر ہماری بچی کو کیسے لے کے جا سکتا ہے. جب اس سے بات کی تو بچی کہتی ہے کہ میں اپنی رضا سے جا رہی ہوں، میں اپنی رضا سے جا رہی ہوں. تم کون ہوتے ہو؟ تم اسلام کو چھوڑ کے جا رہی ہو. تم نے اپنے سر پہ، ماتھے پہ تم نے بندیاں لگوا لی، تمہارے پیشانی پہ نشان لگ گیا، تم اسلام کو چھوڑ رہی ہو. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم چیر دیا گیا اسی اسلام کے لیے. حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر ڈال کر اوپر چٹانیں رکھ دی گئی اسی اسلام کے لیے. انہوں نے رویا اور احد کہا. اور ہماری نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ میں ہنستی ہوئی، مسکراتی ہوئی، گاڑیوں سے اشارے، کاروں سے اشارے، بسوں میں ان کے تعلقات، گاڑیوں میں ان کے تعلقات. اب کمیٹی پہنچ رہی ہے، اب نوجوان کمیٹی پہنچ رہی ہے. اب کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ تمہیں اب میں نظر آ گئی. جب میں غیر کے ساتھ میں جا رہی ہوں، میرا باپ بیمار تھا، میں دوائی کے لیے گھر گھر پہنچتی تھی، تب تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری تنظیمیں تب کہاں چلی گئی تھی؟ میری بہن علاج کے لیے پریشان ہوئی اور آپریشن کے لیے پیسہ دستیاب نہ ہونے کی بنیاد پر میری چھوٹی بہن کا انتقال ہوا. تم تب کہاں چلے گئے تھے؟ میرے گھر میں چولہا 3 دن تک نہ چلا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میری ماں مجبور ہو کر گھر گھر کام کرتی تھی. نوجوانوں تم تب کہاں چلے گئے تھے؟ کیا میری ماں کے ارمان نہیں تھے؟ کیا میری ماں کے ارمان نہیں تھے؟ میری ماں چاہتی تھی کہ میرے ہاتھ عزت کے ساتھ میں لال کریں. میری ماں چاہتی تھی کہ جیسے سب کی بچیاں دلہن بن کر سج کر خوشی سے چلتی ہیں، میری بچی بھی دلہن بنے، سجے، خوبصورت لگے. وہ موقع ہوتا ہے جب باپ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیٹی آج کتنی حسین لگ رہی ہے، اس کے ماتھے پہ بندیاں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اس کے جسم کا لال جوڑا کیا خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ کی مہندی کیا خوبصورت ہے. یہ تو ہر باپ کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے. اور جب غیر لے کے چلا گیا، ہمیں تو رونا آ رہا ہے. کیا اس بچے کی ارمان نہیں ہوگی کہ میں بھی دلہن بنوں، میرے بھی باراتی آئیں، مجھے بھی عزت کے ساتھ کار میں بیٹھا کے عزت کے ساتھ لے کے جائیں، میں ایک عزت کا گھرانہ بناؤں؟ کیا میری خواہش نہیں ہوگی کہ میرے بچے رہیں، میں عزت دار بچے رہیں، عزت والا خاوند رہے؟ کیا میری ارمان نہیں ہوگی؟ یہ ہر ماں کے ارمان، ہر باپ کا جذبہ، ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے. میرے بھائیو بزرگو دوستو، غربت نے اس کو ڈھکیلا ہے، ہمارا امداد نہ کرنا اس کو ہم نے ڈھکیلا ہے. ہماری شادیوں میں 40 لاکھ
ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اور دکھاوے کے لیے ہم بے انتہا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کسی غریب کی شادی میں اگر کرتے بھی ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں۔ جو باپ غیرت مند جس نے بیٹی کی پیدائش سے لے کر اس کی شادی تک جس نے پیسہ جمایا، جس نے خواب دیکھے کہ میں نے دلہا ڈھونڈ لیا ہے، اب میری بچی کی شادی بڑی دھوم سے کروں گا، اچانک سے دھماکہ ہوتا ہے کہ تمہاری بچی کسی کے ساتھ میں بھاگ گئی ہے، بتاؤ اس باپ کا کیا ہوگا؟ معاشرے میں کیسے جیے گا؟ لوگوں کے سامنے کیا سر اٹھائے گا؟ لوگوں کو کیا جواب دے گا؟ جو باپ صبح سے رات تک محنت مزدوری کرتا تھا اس بچے کے لیے، جس کو اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر بازار میں جاتا، گوشت بن رہا ہے، بازار میں جاتا چیزیں دکھ رہی ہیں، نہ کھاتا کیوں؟ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کے ہاتھ لال کرنے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہماری نوجوان نسل کو کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہماری نوجوان نسلیں کہاں پھر رہی ہیں؟ اگر یہی حال رہا تو سوچو ہمارا آئندہ کیا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے ان بچوں کی تربیت نہ کی، اگر ہم نے ان بچوں کی تربیت کا ذمہ نہ لیا، بچوں کو پیدا کر دینا، یہ تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں، انسان نے ماں کے ذمے میں دیا ہے بچوں کی تربیت۔ مائیں سوچتی ہیں ہم نے کیا کام گھر کے اندر بچوں کی تربیت کرنا۔ اگر آپ نے ایک سچا بچہ پیدا کیا ہوا ہوتا، آج تمہاری بیٹی کے لیے بھی ایک اچھا نوجوان ذمہ دار شوہر ملتا۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، دنیا بھر کے بچوں کی تربیت کی فکر کرتے ہیں۔ میں کچھ باتیں اور کہنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وقت بھی دیر ہو چکی ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کا مختصراً ختم کروں گا۔ اور چونکہ ہمارا یہ جو مدرسہ ہے یہ مختصراً چھوٹا مدرسہ ہے، ہم نے آپ کو دعوت دی، آپ نے بڑی خوشی سے قبول فرمایا، اور اتنے اونچائی پر گلیوں کی تکلیف، راستوں کی تکلیف، سفر کی تکلیف آپ نے برداشت کی اور آپ نے ہماری ہمت افزائی کی۔ بچے بے انتہا خوش ہیں کہ مہمانان کرام آئے اور ان کے ہاتھوں سے ہمیں انعام ملا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کیجیے، مدد ہمیں پیسوں سے مت کیجیے، اپنی اولاد کو دیکھ کر ہماری مدد کیجیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم پیسہ ہی ہم کو دو، ہم پھٹی حسیر من بچوں کو بنائیں گے۔ تم سمجھتے ہوگے کہ یہ جو بچے بیٹھے تھے، یہ جو بچے پڑھ رہے تھے، یہ بچے اسی میں بیٹھ کے پڑھے، خدا جانتا ہے حسیریں پھٹی ہوئی تھی، ان پر بیٹھ کر ان بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ صبح 4 بجے جب ہم اٹھانے جاتے ہیں بچوں کو، چھوٹا بچہ 9 سال کی عمر کا ہے بچہ، آپ نے دیکھا بھی اس بچے کو، میں ایک دن اس کو اٹھایا، وہ اٹھ کے ڈر کے مارے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھنا شروع کر دیا۔ نیند میں بھی یہ بچے قرآن پڑھنے لگتے ہیں، نیند میں بھی ان بچوں کی زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے، اور لوگ زبان سے گانے جاری ہوں گے، سنتے ہوئے گانا سن کے سوئیں گے، اٹھیں گے تو گانا سنیں گے، واٹس ایپ دیکھیں گے، انسٹا دیکھیں گے، لیکن یہ بچے جب سوتے ہیں تو قرآن کو دیکھ کر قرآن بند کر کے سوتے ہیں۔ کتنے بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ قرآن پہ پڑھتے پڑھتے قرآن پہ سو جاتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ طلبہ ایسے ہی نہیں بنتے، پھٹی حسیریں ہیں، استنجا خانوں کی صفائی نہیں، استنجا خانوں میں انتظام پورے نہیں، کتنی انتظامات کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود ان بچوں نے حفظ کر کے بتایا، 14 مہینے میں حفظ کر کے بتایا، اور کم مدت میں جو ان بچوں نے پڑھا ہے یہ عیش و آرام سے نہیں پڑھا ہے، انہوں نے جذبے سے پڑھا ہے۔ ہمارا تعاون آپ کیجئے، لیکن ہمیں اپنی اولاد دیجئے، ہمیں اپنی اولاد دیجئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اولاد، بہترین اولاد قوم میں آئے اور وہ قوم کی رہبری کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے نوجوان نسل کو راہ راست پر لائے، بگڑے ہوئے معاشرے کو اللہ سدھار لائے۔ ہماری بچیوں میں جو بگاڑ ہیں، جو بچوں میں بگاڑ ہیں، اللہ اس کی اصلاح کے لیے بہترین علماء، اس طرح کے علماء پیدا فرمائیں تاکہ وہ قوم و ملت کی فکر کرتے رہے، اس امت کے لیے رہبری کے لیے اور نئے افراد تیار کرتے رہیں۔ میں آپ سب کا اور ہماری ماؤں بہنوں کا سب کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور تکلیفوں کو بھی آپ نے برداشت کیا، اس کے لیے میں صمیم قلب سے معافی چاہتا ہوں۔ بس یہ بچے ساتھ میں رہے اتنے دن، کھانا ان کا ایک ساتھ، سونا ایک ساتھ، اٹھنا ایک ساتھ، درسگاہ ایک ساتھ، کھیلنا ایک ساتھ، رات دن یہ بچے ایک ساتھ میں رہے، لیکن اب یہ بچے سب گھر جا رہے ہیں تو بچے آپس میں دل دکھا ہوا ہوتا ہے ان کا کہ ہم گھر کو سال بھر ملے رہے، اب اپنے اپنے گھر کو جا رہے ہیں، تو اسی کے لیے مختصراً ایک ترانہ پیش کیا جائے گا اور فوراً دعا ہوگی۔ میں تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں آپ سبھی حضرات سے، چونکہ مدرسہ شروعات میں ہے، آنے میں تاخیر ہوئی، انتظامات میں کمی بیشی ہوئی، انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا